بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید میں اصلاح کا ایک طریقہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کا ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں اضافہ اور غلطیوں کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کو پہچانا جائے، انہیں درست کیا جائے اور باقاعدہ مشق سے دور کیا جائے۔ چونکہ عام آدمی اپنی غلطیوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتا، اس لیے چند ویڈیو اسباق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تجوید کی جو غلطیاں عام مشاہدے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو اسباق کے اس سلسلے کا یہ تیسرا سبق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ غنہ تجوید کی ایک اصطلاح ہے جو ناک کے بانسے سے نکلنے والی آواز کو کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر نون مشدد اور میم مشدد کو اسی طریقہ سے پڑھا جاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ غنہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز کو حلق کی بجائے ناک کے بانسا، جسے خشوم کہا جاتا ہے، یعنی ناک کا اندرونی حصہ سے نکالنا چاہیے اور اس کی مقدار 2 حرکات کے برابر رکھنی چاہیے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر ناک کو بند کر لیں تو غنہ کی آواز کلی طور پر بند ہو جائے گی یا اس میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ مثلا غنہ کی صحیح آواز ان، عم، لیکن، ثم۔ غنہ کرتے ہوئے ناک کے اندر جھنجھناہٹ محسوس ہونی چاہیے۔ غنہ کے حروف ادا کرتے ہوئے عموماً 2 طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ، حروف غنہ کو عام نون اور میم کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی آواز کو ناک کے بانسے سے ادا نہیں کیا جاتا، جیسے ثم، ان۔ دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ غنہ کی مقدار کو کم کر دیا جاتا ہے، جیسے ان، ام۔ غنہ کو ناک بند کر کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن الفرقان کو صحیح اور درست لہجے اور تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔